أبرز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام لوگ بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور ہم ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال کی بہت ہی جو ہے وہ سمجھ لیں برڈ آئی ویو والی ایک نظم ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ پرانے اشعار ہیں، ان کو ایک دفعہ دہرائی کر لیتے ہیں کہ جو پہلا حصہ جو تھا اس نظم کا، اس کے اندر کچھ اشعار تھے، اور یہ تقریباً 6 اشعار ہیں جو بیسیکلی اوپننگ اسپیچ ہے۔ جیسے کوئی بھی مجلس ہوتی ہے اس میں جو صدر خطاب کرتا ہے، تو یہ اس مجلس کا جو صدر ہے یعنی ابلیس، اس کا خطاب ہے۔ تو وہ اپنی کامیابی بتا رہا ہے کہ وہ جس مہلت کو اس نے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا اور جو چیلنج اس نے اللہ کے سامنے کیا تھا، اس چیلنج کو اس نے کتنا اچیو کر لیا ہے۔ تو یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ اب ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہ کچھ آپ سب اس کے بارے معنی سمجھ رہے ہوں گے۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد دیر و کلیسا کا فسوں۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ کون کر سکتا ہے اس آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ تو اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر چیلنج دے رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تھا اور آج لگتا یہ ہے، کیوں اسے کیوں لگ رہا ہے؟ یہ ہم اب جیسے جیسے یہ نظم آگے بڑھے گی تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اسے اب کیا پریشانی ہے، یہ مجلس کیوں بلائی گئی ہے، یہ کیوں اس طرح سے جو جی ایمرجنسی میں میٹنگز کال کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایمرجنسی میں کال کی گئی میٹنگ ہے ابلیس کی، کہ جب وہ ان کو بھی جیسے ہمیں خطرات ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو کوئی حدیث سناتے ہیں، قرآن کی آیت سناتے ہیں، کسی مفسر کی کوئی گفتگو سناتے ہیں کہ سنو تاکہ تمہارے آگے آنے والے دنوں میں تمہیں پریشانی نہ ہو۔ تو بالکل اسی طرح سے وہ بھی اپنی تمام کاموں کو کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے ہمارے لیے۔ تو یہ عناصر کا پرانا کھیل۔ اس کے بعد یہ پہلا اوپننگ اسپیچ تھی، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس کا پہلا مشیر آیا جس نے اس کی سمجھ لیں کمر کو تھپکا، اس کو یہ احساس دلایا کہ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے میزائل، ہماری فوجیں، ہمارے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہے اور ہمارے پاس جو طاقتیں ہیں، پوری دنیا پہ ہمارا جو کنٹرول ہے، اور ہم نے کس کس طریقے سے دنیا کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ لوگ جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا دکھایا کچھ جا رہا ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو وہ پہلا مشیر آ کے اس کی کمر کو تھپک رہا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔
آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری سعی پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھا، طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ تو یہاں وہ ہمیں بتا رہا ہے کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلماں پر حرام۔ یعنی صرف ابلیس ہی نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، ہمارے ہاں تو بہت سے علماء نے کہا، اور ان علماء کی تفسیروں کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں، یعنی ہم نے جو اب پچھلے زمانے سے اب ہمارے ابھی تو ہم جیسوں کی بھی جرت ہو گئی نا کہ ہم کچھ بولتے ہیں سود کے اوپر، اور چاہے وہ معاملات گھریلو ہوں یا وہ معاملات جو ہیں کوئی بھی حکومت اور فرد کے معاملات ہوں، تو وہاں اب ہم جرت کر کے بول دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی چلے گی جہاں پہ بھی کہیں کوئی شریعت سے ریلیٹڈ کوئی گفتگو ہو۔ لیکن پچھلے زمانے میں تو یہ بہت جرم تھا کہ کوئی اگر اس گفتگو کو کرے۔ اب میں جو آگے بات کرنے لگی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دونوں میں سے کسی ایک کی حمایت میں یہ بول رہی ہوں۔ جو سچا ہے اللہ جانتا ہوتا ہے۔ ہم جو ہے پردے ڈال کر اور ایک چیز کو دوسری چیز سے چھپا کر لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لوگوں سے غلط فتوے لے سکتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جہاں پہ بھی دو لوگ کوئی معاملہ کر رہے ہوں کہ ان کے معاملے میں سچائی کیا ہے۔ تو جو برکت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی اس سچ کے ساتھ ہے۔ اس برکت کو دیکھنے کی نظر چاہیے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پیمانے ہمارے دنیا کے ہیں ان پیمانوں میں لوگوں کے نمبرز اوپر جائیں یا ان کی کوئی اور جو میجرمنٹس ہیں وہ اوپر جائیں، بلکہ برکت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں کوئی کمی کی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے بدلے کسی کو کچھ اور دیا ہوتا ہے، اور اس انسان کو وہ جو فرسٹ ہینڈ جو جس کی ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں کہ جس نے جو دو لوگ جو ہیں جن کے درمیان کوئی بات چیت ہو، اس میں سب سے زیادہ ہمارے ہاں کیونکہ مسائل جو ہیں وہ شوہر بیوی کے مسائل رہتے ہیں، تو ان میں سے جو بھی حق پر ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ کی مدد سے مراد مال اور اسباب نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے اسباب میں بیوی زیادہ مستحکم ہو یا شوہر، کہ جس کے پاس پہلے سے دنیا کا جو ہے پورا باغیچہ بنا بنایا ہو، ایک بندہ جاب کرتا ہے تو اس کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، ایک بندہ گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوتی۔ تو ہم وہاں بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت، ریسورسز کی بات نہیں ہو رہی بلکہ برکت کی بات ہو رہی ہے، کہ برکت اس کے ساتھ ہوگی کہ جس نے اللہ کے لیے ان معاملات کو سمیٹا ہوگا، چاہے وہ معاملات آپ کی بہن بھائیوں کے اندر ہوں، والدین اور اولاد کے اندر ہوں، وہ آپ کے سسرالی رشتہ داروں کے اندر ہوں۔ یہ غلط فلسفہ ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ آپ جو چاہے کریں جائز ہے، نہیں، بالکل ناجائز ہے۔ کسی بھی ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ رشتہ ہو یا نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور اللہ کے لیے انسان محترم ہے، اور سب تمام انسانیت ایک ہی کٹہرے میں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب اس میں پھر ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ مسلمان کا حق زیادہ ہے، تو لیکن ایک مومن اگر مومن کا قتل کرے گا تو اس سے وہ اللہ کے نزدیک گناہ بہت بڑا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں آج کا سسٹم ہے اس میں ہم کسی کے بھی سامنے کوئی بھی جھوٹ موٹ کی گفتگو کر کے ایک انسان اپنے کسی کو بولنا اچھا آتا ہے، کسی کو دلائل اچھے دینے آتے ہیں، کسی کو بات کو رکھنے کا انداز کسی کا بہت اچھا ہوتا ہے، اور کوئی ان چیزوں میں کمزور ہوتا ہے تو اس کے بینیفٹ عام طور پر سننے والوں کے لیے لوگوں کو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کی اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی کمزوریوں کا اور ہر ایک کی جو صلاحیتوں کا پتہ ہے،
تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ پھر اپنے پیمانوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرتا ہے. تو ہمیں ہر معاملے کو، نماز روزہ اپنی جگہ پہ ہے، ہر معاملے کو اللہ کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے، تاکہ آگے زندگی میں آنے والے دنوں میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو. اور اللہ کی مدد سے مراد ہم نے بتا دیا کہ جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتی اللہ کی مدد. اللہ کی مدد سے مراد اس برکت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت کا ایک تعلق، یہ قرآن بھی پڑھیں گے تو اس کا بھی نتیجہ یہی ہے، اور حدیث پڑھیں گے اس کا بھی لب لباب یہ ہے، اور اب کوئی بھی لٹریچر جو اس سے ریلیٹڈ ہو انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے. کسی کی کوئی آرٹیکل ہو سکتا ہے کہ نثر کے انداز میں ایک نظم ہم پڑھ رہے ہیں، نظم کے شعر کے انداز میں، کوئی بھی ہو، سب کا لب لباب ایک ہی ہوگا کہ اللہ کے بندے ہمیں بننا ہے. تو پچھلے زمانے میں تو اگر ہم اپنی زبان سے یہ بھی کسی بیوی کے مقابلے میں یہ کہہ دیں کہ جی شوہر کی جو فلاں فلاں معاملات میں، یعنی ہم نے تو دیکھا وہ بیویاں جو ہیں وہ دوپٹے بھی نہیں اوڑھتی تھی، سر پہ بھی دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ تو شوہر کو ایسے پسند ہے. اور شوہر کے لیے تو وہ کہا گیا ہے کہ جی وہ اگر کسی کو حکم ہوتا سجدے کا تو شوہر کو دیا جاتا. تو شوہر کے کہنے پہ ہم سارے غلط غلط کام کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجبور ہے، وہ کیا کرے، اس نے ایک شریعت بنا دی اور اس میں شوہر کو اپنے سے بھی زیادہ رائٹس دے دیے. تو بھائی جہاں امتحان انسان سے سود کا ہوتا ہے وہاں امتحان بعض اوقات شریعت طلاق کا امتحان بھی لیتی ہے. لوگوں کے نکاح نہیں ہوتے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، نکاح ہوتے ہیں اس کا بھی امتحان ہوتا ہے. تو اللہ کی کے سامنے ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کو خالص ہی طریقے سے رکھنا چاہیے، گو کہ اللہ خود جانتا ہے کہ اس میں خلوص ہے کہ نہیں. تو آگے تو آج کے زمانے میں تو پھر ہماری جرت ہو جاتی ہے کہ ہم یہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ لا طاعت فی مخلوق لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوگی. یعنی اللہ کا جہاں حق ہے، اللہ کے رسول کا جہاں حق ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا جہاں حق ہے، اس کے مقابلے میں کوئی محبت ہو، سب محبتیں پیچھے جائیں گی. ان محبتوں کو پیچھے کرنے کا ایک نتیجہ نکلے گا، نقصان ہوگا دنیا میں. سود کا گھر چھوڑے گا انسان تو نقصان ہوگا دنیا میں. تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ والے ہو گئے تو جی آپ، یہ ہمارے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ والے ہو گئے تو اب آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. نہیں، نقصان لازمی ہوگا. اللہ تعالیٰ کو پوری آزمائش پوری کرتا ہے اللہ بندوں کی کہ یہ واقعی میرے بندے ہیں یا ایسے ہی جھوٹ موٹ آ گئے ہیں لیلا لیلا کرتے ہوئے، اور ان کو چاہیے تو دنیا ہی ہے، یہ چاہتے ہیں بس اللہ سے یوں کر کے چیٹنگ کر کے اللہ سے لے لیں. تو اللہ بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، تو ہمیں اللہ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. تو آج ہم کھل کے کہتے ہیں، اور اس کو کھل کے کہنے کا پچھلے زمانے بھی حق تھا. تو ہم نے دیکھا پچھلے زمانے میں جو یہ سود کے اوپر آرڈرز آ گئے کہ اب اس کو لیا دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے رستے کھول دیے گئے، اس کے لیے ایسے ایسے بینک بنا دیے گئے کہ بینک کا ہی نام اسلامی بینک رکھ دیا گیا. بندہ کیسے نہیں رہ سکے گا. جی استاد جو ہیں ابو حنیفہ، انہوں نے تو ایک مسئلے میں کسی چیز کو حرام قرار دیا، مگر شاگرد جو تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا. تو لوگ عام طور پر یوں بھی کہتے ہیں، وہ ملتے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ کی شاگرد ہیں. اچھا بھئی، یہ تو لیکن وہی امام یوسف کی طرح سے انہوں نے تو سارے عہدے قبول کر لیے، اور استاد تو پوری زندگی لڑتے رہے انہی آئیڈیاز سے، انہی نظریات سے. تو یہ پھر اس کو شاگرد کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے جو اس مذہب پہ نہ ہو. لیکن ہمارے یہاں دنیا میں یہ سارے جو چور دروازے ہیں کھلے کیسے. پھر آج ہمارے یہاں ایک ایک بچے کے پاس جو ہے وہ دنیا کی ہر جو ہے وہ شر کی چیز. پھر یہ اس کا نتیجہ تھا جب ہم نے اللہ کے ساتھ غداریاں کی، تو اس کا نتیجہ آج ہمیں نکلا کہ وہ جی وہ دنیا جو ہے وہ دنیا تو مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہمارا پھل تھا وہ اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے اجڑ رہا ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس پھل کو اجڑتے ہوئے.
لیکن توبہ کرنے کی توفیق ابھی بھی کسی کسی کو ہوگی، کون کرے گا وہ توبہ؟ توبہ کرنا تو بہت دشوار کام ہے، توبہ کی تسبیح کرنا بہت آسان ہے، وہ ہم سب کر رہے ہیں، لیکن اصلاً توبہ کرنا، اپنے ایک ایک گناہ کو پہلے ماننا، پھر اس کو یقیناً اس کے اثرات جن جن لوگوں تک گئے ہیں ان کے سامنے اس کو ذکر کرنا، تاکہ ان کے بھی ذہن خالی ہوں، ان کو بھی بات سمجھ میں آئے۔ بند کمرے میں کسی نے توبہ کر لی تو اس کا کیا پتہ چلا؟ وہ جب اثرات جو ہیں آپ نے ہزاروں لاکھوں تک پہنچائے ہوں تو پھر تو اب ان سب کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس بات کو جو ہے واضح کریں اپنی موت سے پہلے۔ خیر، تو یہ ایک آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اضافی گفتگو تھی کہ یہ جو پچھلے اشعار کے اندر بات چیت ہوئی کہ کس طرح وہ شیطان نے اپنے اس نظام کو اتنا مستحکم بنایا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر دروازے سے آنے والے سلیبس ہمارے ایسے رکھے گئے، ذہناً ہم کو ایسی جو ہے وہ ایسی غذائیں کھلانا، ایسے ماحول دینا، ٹی وی کے ذریعے انجینئرنگ ہو رہی ہے، ڈاکٹرز ہماری انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ تو بینک جاتے ہیں، اپنے پیسے بینک میں، ظاہر ہے آج کے زمانے میں انسان کہاں رکھوائے گا اگر اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں۔ پھر دوسرا کچھ نظام ایسا ہے کہ جی جہاں آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ پیسوں کو گننا رکھنا، اور تو وہ کارڈ کا سسٹم سب کو بہت پسند آتا ہے کہ جی یہ بڑا اچھا ہے، بس ٹیپ کیا، اس میں کوئی سکوں کو رکھنے کی بھی دشواری نہیں ہوتی۔ تو وہ اب آپ کہاں جائیں گے؟ اس نظام سے نکل کے انسان کہاں جائے گا؟ یہ نظام جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی اس کو بنایا اتنے اچھے طریقے سے گیا ہے۔ اب ہماری ضرورت ہے کچھ چیزیں، ان ضرورتوں کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو وہ اگر اس سے ہم نکلیں گے، چلیں آپ کریڈٹ کارڈ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، بینک کا کارڈ تو انسان رکھے گا کہ بینکنگ اس کی ضرورت ہے۔ اب آپ پیسے رکھوانے کے لیے بینک گئے ہیں، وہاں جی وہ ہر دفعہ وہاں پہ وہ بیٹھ کے وہاں وہ ایک مشیر ہوگا وہاں پہ بھی، وہ آفر کرتا ہے کہ جی آپ کا تو کریڈٹ کارڈ پری اپروو پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس تو کریڈٹ لائن اپروو پڑی ہوئی ہے، آپ کیوں نہیں کرواتے؟ پھر آپ کو سمجھائے گا کہ آپ تو بڑے بے وقوف ہیں، دنیا تو بڑی دیکھیں کتنی سمجھدار ہے، اور دنیا آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور پھر شیطان آپ کو دکھاتا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو کب تک روکے گا؟ اب جب تک روکے گا جب تک پیٹ بھرا ہوا ہے، جب پیٹ اس کا ہوگا خالی اور بینک اکاؤنٹ ہوگا خالی اس کا، تو پھر تو اس کی مجبوری ہوگی کہ وہ یہ کام کرے۔ تو پورا سسٹم آپ ایک دروازے کو بند کریں گے تو شیطان 10 دروازے کھول کے آپ کی زندگی میں جو ہے نئے نئے مسائل پیدا کرے گا۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں کہ انسان اب اس پر ڈٹا رہے۔ یہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس جو یہ جو آئیڈیالوجی ہے، اس کو ایک دفعہ قبول کرنا تو بہت آسان کام ہے، لیکن اس پر پوری زندگی اس کے اوپر چلتے رہنا، کیونکہ اللہ بھی آزمانا نہیں چھوڑتا۔ چلے آزمائش ایک طرف سے ہو تو پوری کی جا سکتی ہے، کہ صرف شیطان ہمارے لیے، اللہ نے ایک دفعہ آزما لیا، آزمانے کے بعد اللہ نے ہمیں لاک کر دیا، اور بس اب شیطان ہمارے لیے مشکلیں لا رہا ہے لیکن وہ تو اللہ بھی نہیں چھوڑتا، اللہ شیطان کو اتنی مہلت دیتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش تو جو ہے جیسے وہ ڈائلیکٹیکل جو ہے وہ دو طرفہ انسان کی زندگی میں چلتی ہے، اور ہر طرف سے جو ہے اس آزمائش کا نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ انسان کہے کہ بھئی بہت ہو گیا، اب میں اپنی نارمل زندگی گزاروں گا۔ اسے لگتا ہے یہ ایک ایب نارمل زندگی ہے، اور واقعی ایب نارمل زندگی ہے۔ سائیکالوجی کی زبان میں ان کی جو فلسفہ ہے اس کے اندر ایب نارمل بیہیویئر اس کو کہتے ہیں کہ سب ایک طرف جا رہے ہیں اور آپ دوسری، یہ ایک ایب نارمل بیہیویئر ہے۔ تو یہ ایب نارمل زندگی سے وہ نکلے گا اور وہ چاہے گا کہ میں بھی بھائی نارمل زندگی میں آ جاؤں، پھر اس کے بعد جی ہر چیز آسانی سے چلے گی، یہ دنیا کے دروازے کھلیں گے، یہ سب کی صحتیں بھی نظر آئیں گی، سارے مسائل جو ہیں، لیکن وہ آگے جا کر کسی بڑے کھڈے میں انسان نے گرنا ہوگا۔ تو آگے اس نظم کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ دوسرا مشیر آیا، پہلے مشیر نے پہلے ایک گفتگو کی، اب دوسرے مشیر نے کہا کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یعنی اس نے وہ آ کے اس نے بتایا کہ بھئی یہ جو تم پریشان، تم سب اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے اتنے فتنے برپا کر کے رکھے ہیں، جیسے میں نے کہا ایک دروازہ ہم بند کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ہے چیلنج، تو
وہ ہزار اور دروازے ہماری زندگی میں کھول کے اتنی بلک میں ہماری زندگی میں جو ہے، اور جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے جب تک تو وہ آزمائش ختم بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ اصل میں تو ہوتا یوں ہے، یوں نہیں ہوتا کہ جی اللہ کی طرف سے خط آ گیا ہو، کہ آپ کو ای میل آئی ہو، کوئی میسج آیا ہو کہ بھئی یہ فتنہ ہے اس کو، وہ تو جب تک انسان اس فتنے کو سمجھتا ہے اس وقت تک تو وہ اوور ہو کے کسی اور مرحلے میں انسان جا چکا ہوتا ہے۔ تو وہ دوسرا مشیر یہ بتا رہا ہے اسے کہ یہ سارے کے سارے جو ابلیسیت جو ہے اس کے چیلنجز جو ہیں، ہم نے ان کو جو فتنے ہم نے ان کی زندگی میں برپا کیے ہیں، جیسے ملوکیت ہو گیا، بادشاہت ہو گیا، امپیریلزم ہو گیا، یہ سارے کے سارے یہ ہم نے بنائے ہیں۔ تو فکر کس چیز کی ہے تمہیں؟ سلطانی جمہور، یہ جو بادشاہت، یہ پورا جمہور، یعنی جیسے ہم یوں کہیں گے کہ جو سمجھ لیں کہ لبرلزم جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہر ایک کی جمہوریت آ گئی ہے، اور ہر کوئی، وہ پہلے جو ایک بادشاہ کے سر پہ ایک گندگی ہوتی تھی، اب سب نے اپنے اپنے ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی لے لی ہے، ووٹ کی صورت میں جا کے وہ ڈالتے ہیں، اور آخر میں تو اب تو پوری دنیا میں ایک زمانہ تھا کہ چلیں ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور یہاں کہا جاتا تھا کہ جی ویسٹ میں تو بہت اچھا سسٹم ہے، بہت فیئر ہوتے ہیں الیکشنز، تو یہاں نہیں ہوتا۔ لیکن اب تو پوری دنیا، وہ جی ٹرمپ کے ماننے والے کیسے گھسے اور توڑ پھوڑ کی انہوں نے، کہ اس لیے کہ جی اب انہیں بھی لگا کہ یہ دھاندلی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ۔ تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے بے خبر، تو یہ جو سارے فتنے ہیں، یہ تو پہلا مشیر اس کی طرف اب پھر مخاطب ہوا، اس کی اتنی ہی، ہو سکتا ہے اس نے بڑی بات کرنی ہو لیکن اس کی اتنی ہی بات کے آگے اس نے کہا ہوں، یعنی اس کو یہ بات سمجھایا اس نے کہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو، کیا اس سے خطر، کہ ہمیں اس بات سے کیا خطرہ، وہی جو پہلے ایک بادشاہ کرتا تھا اب لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی، رزلٹ تو دونوں کا ایک ہی نکل رہا ہے، وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے۔ کون ہے جو اللہ کی ماننا چاہتا ہے؟ ہاں درسوں میں آئیں گے، کلاسوں میں جائیں گے، عربی پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، تفسیریں پڑھیں گے، یہ عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے اور یہ مفتی ہیں اور یہ سب کے سب، لیکن بندے سب شیطان کے ہیں، کام سب اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کرنے کے لیے انسان کو سب کچھ اپنا تن من دھن لگانا پڑتا ہے، تو اللہ کو سنتے ہیں، اللہ کی نہیں سنتے، کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو سنا جائے، وہ تو بڑا مشکل لگتا ہے ان کو۔ تو ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو، کیا اس سے خطر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ کیسے آئی آدم میں خود شناسی، خود نگری؟ یہ آئی محمد الرسول اللہ کے اس لائے ہوئے دین کے نتیجے میں، انسان کو پتا چلا ہے کہ انسان کے حقوق کیا ہیں، انسان کوئی ایک انسان دوسرے کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا، نہ ذہنن نہ جسمن۔ یہ جو خود شناسی آئی، اور یہ دو طرفہ تلوار ہے جو چل رہی ہے، لیکن کس کے نتیجے میں ہے؟ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر آئے تھے اس کے نتیجے میں ہے۔ اسی کو مائیکل ہارٹ نے اپنے کتاب میں لکھا نا کہ کیا کرے، وہ مجبوری ہے اس کی کہ وہ ایک کرسچن ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو نیچے رکھتا ہے، کہ کیوں؟ جسے سمجھ لیں کہ اس کی تشریح جو ایس جی ویلز نے کی ہے، کہ جس میں اس نے کہا کہ جیزس آف نظرت کے یہاں بھی ہمیں ایسے جو ہیں وہ خطبات بہت ملتے ہیں جس میں ہیومن رائٹس، ہیومن سوورنٹی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا کہنا کیا ہے کہ جو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک ایسا معاشرہ جو ان اصولوں کی بنیاد پر، یعنی اصول مرتب کر لینا تو بہت آسان ہے، اصل میں تو وہ معاشرہ ایسا بنانا یہ کام کی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو کاروبار
کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یعنی یہ جو جتنے بھی فلسفے انہوں نے لوگوں کو پٹیاں پڑھائیں، یہ کیا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں کہ یہ سارے کے سارے فلسفے آج فیل ہو چکے ہیں۔ آج سمجھ لیں کہ انسان ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جی بڑے دنیا کے رکھوالے ہیں، یہ ان کی وجہ سے یہ دنیا، ہمیں لگتا تھا، ہمارے یہاں لوگ عام طور پر یہی کہتے تھے کہ وہاں دیکھو، ان کو دیکھو، گوروں کو دیکھو، گورو 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 گورو، اور کوئی ہمارے ہاں تو لوگ عام طور پر کوئی اور بات ہی نہیں کرتے کہ ان کے ملکوں میں کیوں بھاگنا چاہتے، اس لیے کہ جی او ہو ان کے ملکوں میں۔ لیکن اب وہ کھل رہا ہے، وہ جو اوپر ایک انہوں نے تلبیس کی ہوئی تھی، اوپر جو ایک لباس چڑھایا ہوا تھا، وہ اتر رہا ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ امپیریلزم جب آیا اور جی دنیا کو نچوڑنے کا نظام تھا، اور کیسے یہ اب جو گلوبلائزیشن ہو گئی اور اس کا جو اب ہمیں نقصانات نظر آ رہے ہیں، تو یہ اب ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا جو سمجھ لیں کہ کیا جو ہے اس کا آج نتیجہ ہے۔ تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، تو مجلس ملت یعنی کہ یہ جو آپ کی نیشنل کانگریس، یا پرویز کا دربار ہو، پرویز جو ہے وہ ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، کہ چاہے کوئی بادشاہ ہو یا چاہے کوئی پرویز ہو، یعنی ان سب کی اصل میں تو جو سلطنت چلانے کا حقدار اسی کو ہے، یا حق اسی کو ہے جو دوسروں کی کھیتیوں کو نچوڑنے کا۔ اپنا تو اس نے اپنے محفوظ رکھے ہوتے ہیں، لیکن اب دوسروں کی جو کھیتیاں ان پہ نظر اس کی ہوتی ہے کہ وہ کیسے میری بنے گی، اس کے لیے کس کس طرح کے ہتھ کنڈے۔ تو یہ پورا اب ہم دیکھ رہے ہیں کیسے ویسٹ نے کس طرح سے پوری ایسٹرن دنیا کو پہلے تو ایک امت کو مختلف ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جی وہ سمجھ لیں اب کہ سب جو وہ سعودی ہے، وہ سعودی جو ہے وہ نیشنلزم کا جو ان کو پٹی پڑھائی، اور جی پاکستان کو پاکستانیوں اور ہندو کو ہندوستان ہونا۔ تو اب وہ جو امت تھی، جو ایک باڈی تھی، وہ اب ڈیوائیڈ کر دی پہلے تو اتنی ساری باڈیز میں، اور پھر ان میں سے اب وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی، کیونکہ ان کے یہاں ہر کام ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی سے ہوتا ہے۔ اب ڈیوائیڈ اینڈ رول کر رہے ہیں، پہلے ڈیوائیڈ کیا، اب وہ کس طرح ایک ایک کا خون چوسنا ہے اور کیسے ان کی ساری ویلتھ اپنے ملکوں میں لانی ہے۔ ان کے بس یہی، ان کے دماغ ان کاموں پہ چلتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ان کے پاس پیسے کی فراوانی ہے اور تو وہ سارے جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ ہائر کر کے کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ انڈیا پاکستان سے لاتے ہیں۔ پوری جو وہاں کی بیسٹ برین جو ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے وہاں سے، وہ انہی کے پاس آ کے ان کے کام کرتا ہے۔ ان کے پاس تو نکمے نکھٹوؤں کے علاوہ کوئی، ان کی تو ملک و قوم میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ ہمیں جو نظر آئے گا، فرض کریں کہ جی وہ نظر آیا، ابھی بل گیٹس پہ تو بہت بات ہوئی، ایلن ماسک کی لے لیں کہ ایلن ماسک جو ہے وہ جی نوجوانوں کا ہیرو بنا کے، جیسے وہ عمران خان کو بنا کے پیش کیا گیا، تو وہ جی اس کے بارے میں جو نوجوانوں کا آئیڈیل اس کو بنانے کے لیے کیا بتایا گیا، وہ یہ بتایا گیا کہ وہ یہ جی کینیڈا آیا تھا، صرف $2,500 تھے اس کی جیب میں، اور پیچھے کی ساری کہانی حذف ہے، اور آگے کی بھی ساری کہانی حذف ہے۔ تو بل گیٹ سے کوئی الگ نہیں ہے اس کا طریقہ کار، کہ جو کچھ بھی آج اس کے پاس اس کی ویلتھ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ویلتھ جن بڑے بڑے جو پروجیکٹس کا وہ سارے پروجیکٹس کسی اور کے تھے، سارے سی اوز کو، سارے جو وہاں کے ان سب کی چھٹی کر کے خود جو ہے وہ خرید لینا بڑی بڑی کمپنیوں کو۔ اس سے کون بنتا ہے؟ تو وہ جو 2,500 لے کر آیا تھا، اس سے پیچھے بھی تو دیکھا جائے نا کہ کس باپ کی اولاد تھی یہ۔ دنیا کے جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ جو امیر ترین لوگوں میں سے، دنیا کے سب سے مہنگے ترین اسکول میں جس نے پڑھا ہو، تو اس کے لنکس
وہ صرف $2,500 لا کر کوئی ایلان ماسک نہیں بن سکتا، یہ تو فلمی کہانیاں ہوتی ہیں۔ وہ بندہ جو ہے وہ حق کے ساتھ آگے چلے گا، اس کے وہ ایک چھوٹا موٹا بزنس مین بن سکتا ہے، لیکن آج دنیا کو چوسنے کے لیے، دنیا کے خون کو کیسے چوسا جائے گا، ان کے دماغوں کو نل اینڈ وائٹ کیسے کیا جائے، انہیں کل بھی ہم نے بات کی تھی، ان کو کیسے جو ہے وہ ایک زومبی بنا کے رکھ دیا جائے، کہ جو بس ان کو جو کھانے کے لیے وہ کسی انسان کا گوشت دے دیا جائے کھانے کے لیے، وہ کھاتے رہیں گے۔ آج بنے ہوئے لوگ ایسے کہ ان کے سامنے گوشت کہاں سے آ رہا ہے، وہ گوشت اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ اب انہی کی ساری کہانیاں ابھی کھلی ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ گوشت جو ہے کہاں کہاں سپلائی ہوتا ہے۔ ایک وہ سبوے جو کہ نارملی 90% وہاں پہ جو ہے ویجیز جو ہیں وہ سرو ہوتی ہیں، ویجی برگرز ہوتے ہیں وہ، لیکن کہیں کہیں ٹونا بھی لوگ اس کے اندر لگواتے ہیں۔ تو اب وہ جی پتا چلا کہ جی اس میں بھی سور کا گوشت ملایا جا رہا ہے، تو آپ کو نہیں پتا، آپ کو یہ سب کھلایا جا رہا ہے، اور آپ کو جو بھی کھلایا جا رہا ہے، یعنی انسان کا ایک ٹیسٹ بڈ بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر بہت دن تک فرض کریں کہ سبزیاں ہی سبزیاں کھا رہے ہیں، تو آپ نے بھلے پوری زندگی گوشت کھایا ہو، لیکن جس دن آپ گوشت کھائیں گے بہت دنوں کے بعد آپ کو ایک الگ سا ذائقہ محسوس ہوگا کہ یہ الگ سا ہے، ہاں چلے مانوس ہے لیکن ہے یہ الگ ذائقہ۔ تو انسان کو تو ایک انڈے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، انڈے کی اسمیل سے، کہ کوئی انڈا جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر ایلیمنٹ پروٹینز تو ہیں وہ والے کہ جو ایک مرغی سے آئے ہیں۔ تو اتنی انسان، لیکن وہ انسانوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا سنگھایا جا رہا ہے، کپڑوں میں ایسا زہر اس کے دھاگوں میں ڈالا جاتا ہے ان کو ڈائی کرتے ہوئے، کہ پھر جی پھر یہ تو ایک پکڑا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ہی برانڈ تھی جو یہ کام کر رہی تھی، ہر گلی محلے میں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اور آپ نے بڑی اپنے لیے سمجھا ہوا ہے کہ جی ہم آپ سب یہی سمجھتے ہیں کہ اوہو برانڈ، یہ برانڈ دیکھو، تو وہ برانڈ کہاں سے آپ سے ہی پیسے لے رہی ہے، وہ جو اس کی قیمت ہے برانڈ کی، اصل میں وہ قیمت ہے ہی اس پورے جو آپ کے لیے ٹریپ تیار کیا گیا ہے، آپ کو ذہناً ڈس ایبل کرنے کا، جس کی بنیاد پر آخرت میں محاسبہ ہے۔ تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تاریک تر۔ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح چنگیزیت جو ہے ان کے اندر سے نکل کے اب باہر آ رہی ہے۔ اب جی ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہے کہ رائٹس تو صرف یہودیوں کے ہیں اس دنیا میں، باقی جو ہیں وہ تو بس جینٹائلز ہیں، ان کی کتابوں میں تو یہ، وہ تو ان کے یہاں تو یہ بغیر کسی شرم و حیا کے یہ فلسفے پڑھائے جاتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں قرآن میں بھی اس طرح سے ملتے جلتے فلسفے ہیں، لیکن وہ ٹو بی سرونٹ، کہ آپ نے کس طرح سے دوسروں کو سرو کرنا ہے، اس کا فلسفہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ہمارے یہاں یہ فلسفہ نہیں ہے کہ تمہیں دوسرے جو ہیں وہ تم جو ہے اس طرح سے کوئی ایلیٹ کلاس ہو، بلکہ تم نے لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ کتابوں میں نہ ہو، تمہارے گھروں میں ان کے پریکٹیکلز ہو رہے ہوں، اور لوگ تمہاری شخصیتوں سے تمہارے ساتھ کوئی کاروبار کرے تو تمہارے وہ کاروباری جو تمہاری جو سچائی تھی اس سے متاثر ہو، اور پھر وہ سلام کرے محمد الرسول اللہ کو، اور تم اسے بتاؤ کہ یہ تم نے سچائی کہاں سے سیکھی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی دین ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پچھلے ہی اشعار کو دوبارہ سے بھی پڑھنا چاہیں تو اس میں پڑھنے کے لیے بہت سا ہمارے لیے سب اسباق ہیں، ہم کچھ وقت کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تیزی سے اگلے اشعار کا صرف ایک انٹروڈکشن دے دیتے ہیں، اور پھر کل انشاءاللہ ان کے اوپر جو ہے گفتگو کریں گے۔ معذرت چاہتی ہوں آج کچھ تاخیر ہوئی میری ذاتی کچھ مصروفیت کی وجہ سے۔ تو تیسرا مشیر جو ہے وہ اب جلوہ گر ہوا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک بند کمرے میں کوئی ہائی جو کلاس لوگ ہوتے ہیں ان کی میٹنگ چل رہی ہے، جن میں سارے کے سارے جو جن کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں آپ کی صبح شام اور دن رات کے۔
تو کہتا ہے تیسرا مشیر کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ اوہ ہو، تو یہ کون سا یہودی ہے؟ روح سلطانی یعنی سلطان جو ہے، سمجھ لیں جو بادشاہ ہے، اس میں سب سے جو اس کی جو روح ہے، بادشاہت کی جو روح ہے، کہ کیسے لوگوں کو نچوڑنا ہے اور کیسے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو باقی تو پھر کیا اضطراب مگر اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ اب خود ہی جو ہے ایک یہودی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں علامہ اقبال ہمارے سامنے، اور یہ کون ہے؟ یعنی اس سے پہلے جو ہے یہ سمجھ لیں کہ امپیریلزم جو ہے اسی کے ذریعے یہ ساری جو ہے وہ کاروائیاں کرتے تھے، لیکن کارل مارکس یہ یہودی جو جرمنی کا رہنے والا تھا اور 1818 میں پیدا ہوا، بہت ہم اپنے اس میں اس کے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم، یعنی اس کا ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی فرشتہ تھا، اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیغمبر اور رسول تھا، یا یہ کوئی بڑا انسانوں کا جو ہے وہ خیر خواہ تھا، لیکن ظاہر ہے ایک جو شخص ہے اس نے کوئی ایسا فلسفہ دیا، اس سے پہلے انسانیت جو تھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف تو اس سے ہوا، لوگوں کے دماغوں کو اس نے کیپچر کیا، اور اس کی جو کتاب ہے ڈاس کیپٹل، جو سمجھ لے وہ جو ریولوشن رشیا میں جو آیا، اس کی اپنی زندگی میں تو نہیں آیا، اس کو تو پھانسی دی گئی تھی۔ تو اس کے جو خیالات تھے، ظاہر ہے کہیں سے اس نے ابتدا کی ہوگی اپنی گفتگو کی، تو کمیونزم اور سوشلزم جو سمجھ لیں اس کے فلسفوں سے ہمارے تک جو بات پہنچی، اور آج ہمارے لیے ان میں بھی کچھ نہ کچھ تو خیر ہوتی ہی ہے، تو اس کی وجہ سے جب یہ اس نے یہ انٹروڈیوس کی ان یہ ساری چیزیں، تو ظاہر ہے بادشاہوں کو کہاں تھا قبول یہ سب، تو جرمنی سے اسے نکال دیا گیا، اور یہ وہیں کا رہنے والا تھا، وہاں پیدا ہوا، وہیں پہ اس نے ابتدا کی اپنے ان تمام نظریات کو پہنچانے کی، تو جلا وطن ہوا وہاں سے، پھر یہ فرانس گیا، اور فرانس میں بھی کئی سال تک اس نے یہی اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھا، اور وہاں سے بھی جلا وطن ہوا، وہاں سے بھی نکالا گیا، پھر جہاں سارے کتوں کو پناہ ملتی ہے وہاں یہ پہنچ گیا، اور وہاں انگلینڈ میں وہاں اس کو پناہ دی گئی، اور وہاں اس نے وہ کتاب لکھی ڈاس کیپٹل، جو سمجھ لیں کہ مارکس کی جو فلسفی ہے وہ پوری کھل کے وہاں پہ اس کتاب کے اندر آئی، اور پھر ظاہر ہے اس کی اپنی زندگی میں تو نہیں، تو یہی ایک وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو لے کر آیا نمبر 1 پر، کہ 23 سال کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں وہ انقلاب آ گیا، یہاں تو جی پتہ نہیں 50 سال سے زیادہ جو ہے وہ فلسفہ اس نے عام کیا، اور اس کے بعد اس کے مرنے کے بھی کئی سالوں کے بعد جا کے یہ رشیا میں یہ انقلاب آیا، جس کی تکمیل ہوئی اس ریولوشن کی جو اس نے وہاں دیا تھا۔ خیر اس میں تھی تو صحیح، ذہنوں کو مسخر کیا اس نے، موٹیویشن زبردست تھی اس کتاب کے اندر، اور جو تو وہ ایسی کوئی چیز اگر آج بھی دنیا میں کوئی کرے گا تو اس وقت تو شیطان کو ظاہر ہے یہ پسند نہیں آیا ہوگا کہ یہ ہمارا جو ایک ملوکیت کا جو نظام ہے، امپیریلزم جو ہم نے قائم کی ہے، اس کے مقابلے میں کمیونزم اور سوشلزم کے فلسفے لوگوں کو پڑھائے گئے، سکھائے گئے، تو اسی کی اب آگے جو ہے سمجھ لیں تشریح ہے، تو آج ہم اتنا ہی ویسے ان اشعار کو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کی تعریف میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبرو لیکن در بغل دارد کتاب، یعنی جس کتاب کا یہاں یہی ڈاس کیپٹل کہ جو بغل میں لے کر آیا وہ، اور واقعی اس کے اندر یہ ساری خوبیاں تو تھیں، کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، یعنی اس کا پھر اثر کیا ہوا، یہی جو ریولوشن آیا، اور کس طرح آقاؤں کے خیموں کی جو تنابیں تھیں اور جو جی ان کو گرا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، تو یہ ہم نے دیکھا اس کے ریولوشن کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں آئیں دنیا میں۔ اس کے بعد چوتھا مشیر، غالباً چوتھا مشیر اور پھر پانچواں مشیر بھی ہے، تو چوتھا مشیر ہے
اس کی گفتگو کو انشاءاللہ ہم کل کور کریں گے۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ جمعے تک ہم اس نظم کو انشاءاللہ ختم کر لیں۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔